الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش دہات بھی ہے، اور ہر قسم کے درود و سلام حضور نبی رحمت سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معزز و محترم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کے دن کی برکت سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمانا ہے، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ حضرات محترم، خطبے میں جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بڑی ساری گاڑی لے لی وہ کامیاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بڑا سارا بنگلہ تیار کروا لیا وہ کامیاب ہے۔ کاروبار اچھا ہے تو کامیابی ہے، گاڑی اچھی ہے تو کامیابی ہے، بہت سارا بینک بیلنس ہے تو کامیابی ہے، بڑی گاڑی بڑا بنگلہ ہے تو کامیابی ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے، لیکن اللہ کریم نے جو کامیابی کا معیار عطا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ رب کریم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، وہ آدمی کامیاب ہوا ہے اور کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ تو معذرت کے ساتھ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اچھا ہے، ہم کامیاب ہیں، وہ اپنی نظر میں کامیاب ہیں، رب رسول کی نظر میں وہ کامیاب نہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں وہ شخص یقیناً کامیاب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بھی عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل کیا ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن حسین اکبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رمضان شریف میں بحالت نماز ان کا وصال ہوا، حالت نماز میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ہبۃ اللہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ تو آپ نے پوچھا کس سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرما دی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر جو بندہ عمل کرتا ہے، یقیناً اللہ کریم انہیں بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری سنتوں پر عمل کرے گا جنت میں اللہ تعالیٰ اسے میرا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ پہلا انعام۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ جلدی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، حضور فرما رہے ہیں میری سنتوں پر عمل کرنے کا انعام اللہ یہ عطا فرمائے گا، قیامت کے دن جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ جلدی عطا فرما دے گا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری سنتوں پر عمل کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ پھر نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دور میں، اس زمانے میں جب لوگ میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، اس وقت بھی اگر کوئی بندہ میری سنت کو اپنائے، میری سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اسی کے برعکس اگر ہم دیکھیں، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، انہیں تو اللہ کریم نے انعامات عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے نہیں، حضور کی سنتوں سے پیار نہیں کرتے، اللہ کریم نے ان کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ سنیے گا ذرا بڑی توجہ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، خام خواہ سنت مؤکدہ کو ترک کر دیا، سب سے پہلی وعید سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا جانا کہ سنت مؤکدہ کیا چیز ہے، سنتوں کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ سنیں، سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کے جو ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت فرما رہا ہے، اس کے محبوب کی بھی لعنت کی وعید آئی ہے۔ آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان بوجھ کر جو سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، جو بندہ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں میں اس کی شفاعت نہیں فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ جو بندہ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب جمعۃ المبارک کی جماعت ہوتی ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ایک دم کیسے باہر کی طرف دوڑ لگتی ہے کہ جیسے مسجد میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، جلدی جلدی باہر نکل جائیں۔ جوتیوں والی جگہ پہ ایک ایک ڈیڑھ منٹ تک، دو منٹ تک کھڑے ہونا پسند کر لیتے ہیں، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ادا کرتے۔ بھائی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں جو جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے، اور وعید فرمایا جو جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں فرماؤں گا۔ بھائی، قیامت کے دن اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے منہ پھیر لیا، بتاؤ ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی ہے حضور کے علاوہ جو ہماری سفارش رب کے سامنے کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ اس دن ہم گناہگاروں نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی بخشوانا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر بیٹھے، بتاؤ کس سے مطالبہ کریں گے کہ ہماری شفاعت کروا دیجئے؟ کوئی ہماری شفاعت نہیں کروائے گا سوائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں باپ جو آج اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، بہن بھائی بہت پیار کرتے ہیں، عزیز دوست احباب رشتہ دار اہل محلہ اپنے ساتھیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ بھی بے بس ہوں گے۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، ہر کسی کو اپنی ٹینشن ہوگی۔ اس دن کام آنا ہے تو انہوں نے کام آنا ہے جن کی سنتوں پہ آج ہم محبت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس شخص کی شفاعت نہیں کروں گا جو جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ یہ بات سن کر تو ہم سب کو اللہ کریم کے خوف سے ڈر جانا چاہیے، کہیں ہمارے حق میں بھی یہی فیصلہ نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈر لگتا ہے مجھے اس شخص سے جو جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ بھائی یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اگر ہمارا خاتمہ بالخیر نہ ہوا پھنس جائیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے۔ بھائی حضور فرما رہے ہیں، میری سنتوں پہ جو عمل نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ بھائی ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی مجبوری، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی ٹینشن فوراً سنتوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں بھائی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو بندہ سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے، سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنائیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر اس طرح عمل کریں جس طرح عمل کرنے کا حق بنتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کا تارک بن جاتا ہے، جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو ہمیشہ ہی ترک کرتا رہتا ہے، یعنی چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص فاسق اور فاجر ہے، یعنی کہ یہ وہ آدمی ہے جماعت کروائے اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، مقتدیوں کی کیسے ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا عادی بن جائے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے فرض نماز ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا نہ آپ کی قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کریں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں اور اس طرح عمل کریں جس طرح عمل کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرات محترم، آپ اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو پڑھیں نا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ من و عن عمل کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم،
آپ ایک مرتبہ سواری پہ بیٹھتے ہی آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اور بھی صحابہ کرام پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، کوئی بھی نہیں مسکرا رہا تھا، اکیلے مولا علی مسکرا رہے تھے۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے عرض کی علی جا کوئی بھی نہیں مسکرا رہا، صرف آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرمانے لگے، فرمایا لوگو بات کوئی نہیں ہوئی ہنسنے والی، بات کوئی نہیں ہوئی مسکرانے والی، لیکن سنو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اپنی سواری پہ تشریف فرما ہوئے تھے، سرکار مسکرائے تھے، بس میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف جنہوں نے حضور کے طریقے کو جاری رکھا ہوا تھا، کوئی مسکرانے کی وجہ نہیں، صرف اس وجہ سے مسکرائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مسکرائے تھے۔ اللہ کے مولا کائنات علی المرتضیٰ اگر نہ مسکراتے تو شریعت تو ان کی گرفت نہیں فرماتی، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کی نشانی ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مسکرائے، اور ہمیں درس دیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اس طرح عمل کیا کر۔ آگے بڑھیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا حضور میں تجارت کے معاملے میں اور کنٹری میں جا رہا ہوں، سوچا آپ سے ملاقات کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے فرمایا آپ ٹھہرے، میں آپ کو اس طرح الوداع کرتا ہوں جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو الوداع کیا کرتے تھے۔ دیکھا، یہ ہے ہمارے اسلاف جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضور کے طریقے کو چھوڑا نہیں، حضور کی سنتوں کو اپنایا، پلے کے ساتھ باندھا، اور پھر وقت آنے پر ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کے، پلر کے پاس کھڑے ہو کے بڑے خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ اکرام خشوع و خضوع کے ساتھ ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن آج حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو تھوڑا تعجب ہوا، آگے بڑھ کے عرض کی حضور پہلے بھی آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، لیکن آج کچھ زیادہ ہی اہتمام ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اس ستون کے پاس، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی، بس میں بھی حضور کے طریقے پر عمل کرتا ہوا حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جاری رکھے ہوئے تھے، کس طرح حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنے پلوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، وقت آنے پر وہ سنتوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے بس پشت ڈال دیا ہے،
بھائی یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جس طرح ہمارے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے اپنانے اور پھر ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔